سر سب سے پہلے تو ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو پاکستان میں مظاہرے ہوئے اور ان کے دوران ہم نے دیکھا کہ فائرنگ ہوئی اور لوگ بھی مارے گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا انتظامیہ نے چیزوں کو صحیح طریقے سے مینج نہیں کیا؟ دشمن کا ہاتھ ہے؟ کیا معاملہ ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اطہر کاظمی صاحب. انفیکٹ ایسا ہے کہ مظاہرے جو ہیں، احتجاج، یہ جمہوری ملک میں یہاں پر سب کا برابر حق ہے، جمہوریت ہے، اور کوئی بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کرنا چاہے تو ضرور کرے. لیکن یہ میرے خیال میں بحیثیت ایک ذمہ دار پاکستانی ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس کسی کی ٹیریٹری میں اندر گھسنے کا کوئی رائٹ نہیں ہے. آپ ایمبیسی کے باہر تک تو احتجاج کر سکتے ہیں، لیکن ایمبیسی کے اندر آپ نہیں جا سکتے ہیں. یہ کوئی بنانا ریپبلک بھی نہیں ہے. یہاں پر قانون الحمدللہ اپنی آب و تاب کے ساتھ زندہ اور جاوید ہے، اور ریٹ جو ہے وہ قائم ہے. تو پاکستان پر ایک یہ سفارتی ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ غیر ملکی سفراء، چاہے وہ امریکہ کے ہوں، صومالیہ کے ہوں، یہاں پر کسی بھی ملک کے جتنے بھی ہیں سفراء اور ان کے سفارت خانے، ان کی حفاظت کرنا یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اور پھر جو صوبے میں جو قونصل خانہ موجود ہے، وہ اس صوبے کی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ امن و امان وہاں پر قائم رکھے. ہاں، میں اس بات کے ساتھ بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ جہاں پر واٹر کینن کا استعمال کیا جا سکتا تھا، جہاں پر شیلنگ کی جا سکتی تھی، جہاں پر لاٹھی چارج کیا جا سکتا تھا، وہاں پر گولی چلانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور نہیں چلنی چاہیے تھی. وٹ ایور، میں اس کے بارے میں میرے پاس زیادہ انفارمیشن تو نہیں ہے، لیکن جو ہوا آئی ریئلی میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں، اور حکومت بھی ایسے اقدامات کو درست نہیں سمجھتی. اچھا سر، کراچی جو آپ نے کونسلیٹ کا ذکر کیا، اس حوالے سے خبریں چلتی رہی کہ کونسلیٹ کے اندر سے فائرنگ ہوئی، امریکیوں نے فائرنگ کی یا امریکہ کی جو سفارت خانے کی سیکیورٹی نے فائرنگ کی. اب اس حوالے سے کوئی جے آئی ٹی بنانے کی بات ہو رہی ہے، تو ابھی تک کوئی تفصیلات سامنے آئی ہیں کہ یہ بدقسمت واقعہ کیسے پیش آیا، کون اس میں ملوث تھا؟ یہ اس میں جو ملوث ہوگا، دیکھیں، جے آئی ٹی کی بات ہو، تفتیش کی بات ہو، تو اطہر اس پر پہلے وقت سے پہلے بات کرنا جو ہے وہ مناسب زیادہ نہیں ہوتا. لیکن حکومت جو ہے تو وہ سیریس ہے اس بارے میں، انتہائی سنجیدہ ہے کہ اس کو ڈگ آؤٹ کرے، انویسٹیگیٹ کرے کہ ہو از بیہائنڈ دا سین، کون تھا اس پردے کے پیچھے، کہ فائرنگ پہلے وہاں سے ہوئی، مداخلت پہلے یہاں سے ہوئی، یا کیا ہوا. وہ ساری چیزیں پھر رپورٹ آنے کے بعد اور تفتیش آنے کے بعد ہی قوم کے ساتھ ہم شیئر کر سکیں گے. ہوپ فلی گورنمنٹ اس کو دیکھے گی اور سنجیدگی کے ساتھ دیکھے گی. یہ پاکستانیوں کا خون ہے، کوئی اتنا سستا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، جو اسرائیل کی مذمت کی جا رہی ہے یا امریکہ کی مذمت کی جا رہی ہے، اس میں یہ تنقید ہو رہی ہے کہ آج نواز شریف صاحب کا بھی ٹویٹ آیا، نہ اسرائیل کا ذکر ہے نہ امریکہ کا ذکر ہے. وزیر اعظم بھی انٹرنیشنل کنونشنز کی بات کرتے ہیں، عالمی قوانین کی بات کرتے ہیں، اس کو توڑنے کی بات کرتے ہیں. جو آیت اللہ خامنائی صاحب کی شہادت ہوئی اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے یہ کیا اور اعلان کیا اور کہا کہ ہم حملہ کر رہے ہیں، ان کا نام لے کے ہم مذمت نہیں کر رہے، یہ تنقید ہو رہی ہے حکومت پہ. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اطہر، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ ہمارے ملک میں جو ہے نا ایک طبقہ اور ایک فرقہ ایسا پیدا ہو چکا ہے جو چیزوں کو نیگیٹو طریقے سے پیش کرتا ہے. مجھے یہ بتائیے، یہ اس وقت کسی تیسری جنگ عظیم سے کوئی کم واقعہ نہیں ہے جس میں ایران پر ڈائریکٹ حملہ ہوا ہے. پھر آپ قطر دیکھیں، کویت دیکھیں، دوحہ دیکھ لیں، دبئی دیکھ لیں، سعودیہ دیکھ لیں، ایوری ون، تمام لوگ اس جنگ میں جو ہے وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ یہ شامل ہو چکے ہیں. مجھے یہ بتائیے، بیک وقت آپ بیک جنبش قلم آپ کیا بیان دے سکتے ہیں؟ ویئر از ہمارے جو چیز ایک بیان سخت سے سخت دینے میں آپ کو ٹوٹل جو ہے نا اٹ ٹیکس اونلی 4 to 5 minutes، لیکن پھر اس کو سنبھالنا جو ہوتا ہے نا وہ پھر بڑا مشکل ہوتا ہے. تو میرے خیال میں جو پرائم منسٹر کر رہا ہے وہ بہترین پالیسی یہ ہے کہ وہ سعودیہ کے ساتھ، محمد بن سلمان کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے. پرائم منسٹر نے یو اے ای کے شاہ سے بات کی ہے، جارڈن کے شاہ سے بات کی ہے، دیگر ممالک کے سربراہان مملکت سے وہ بات کیے جا رہے ہیں، رابطہ کیے جا رہے ہیں. اور بہتر ہوگا کہ ہم کوئی جوائنٹ اسٹریٹجی بنا کے کوئی سٹیٹمنٹ جاری کریں، تو وہ میرے خیال میں اس کا فائدہ ایران کو بھی ہوگا، مسلم امہ کو بھی ہوگا، اور ہم اپنا گول جو ہے وہ بہتر طریقے سے اچیو کر سکتے ہیں. کوئی 1 منٹ کی سٹیٹمنٹ جذباتی والی دے کے آپ نے کروانا کیا ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. تو یہ اس فرقے کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی جو وہ
ون ڈے اور T20 والی سیاست ہے نا وہ ذرا اپنے پاس رکھیے، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ورنہ جب آپ کی باری آئی تھی تو آپ ٹھیک ہے یہی اچھا سر پوچھتے تھے کہ اب میں کیا کروں، میں انڈیا پہ حملہ کر دوں، کشمیر کو بیچ کر آ گئے تو کہتے تھے کہ 1 منٹ کی خاموشی اختیار کرو، یہ وہی لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے اچھا سر، پچھلی دفعہ جب امریکہ نے ایران پہ حملہ کیا تھا تو پاکستان نے ایران کا بھرپور ساتھ دیا، یہاں تک کہ ایران کی پارلیمنٹ میں تشکر پاکستان کے نعرے لگے تھے اور پاکستان نے جنگ کو رکوانے میں بھی کردار ادا کیا تھا۔ اب پاکستان ایران کے بھی قریب ہے، امریکہ کے بھی قریب ہے، جو مشرق وسطیٰ کی دیگر ریاستیں ہیں وہ بھی پاکستان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہیں، تو آپ کی حکومت اس مسئلے کو حل کروانے کے لیے کوئی بیک ڈور رابطے کر رہی ہے، کوئی ایفرٹ وغیرہ آپ کر رہے ہیں؟ کچھ بتا سکیں گے آپ؟ دیکھیں ایران کا جتنا بھی یہ معاملہ تھوڑا سا پرولونگ ہوا ہے، اس میں پاکستان کی انٹرونشن تھی۔ ایران اور امریکہ کے مذاکرات کی میز سجانے کی جو ہمت کی تھی اور جو کوششیں کی گئی تھی وہ پاکستان نے کی تھی، اور اب بھی پاکستان سمجھتا ہے کہ ہم نے اپنا وہ کردار ادا کرنا ہے کہ جس کا فائدہ ایران کو بھی ہو، تمام مسلم امہ کو بھی ہو، اور جو ہمارے ٹھیک خطے کے اتحادی ہیں ان سب کو بھی اس کا فائدہ پہنچے، اور ہم اپنا کوئی مطلب ایک پل میں ایک سائیڈ لے لینا، کھڑے ہو جانا اور اپنی کوئی جذباتی قسم کی سٹیٹمنٹ دیتے نا، وہ 1 منٹ کی کام ہے، لیکن پالیسی بنانا، اب پاکستان ٹھیک وہ پاکستان نہیں رہا جو کبھی پہلے ہوا کرتا تھا۔ اب پاکستان کی بہت بڑی اہمیت ہے اور بہت بڑی قد کاٹ ہے۔ اب پاکستان کھڑا ہوتا ہے، بات کرتا ہے آپ کا ٹھیک وزیر اعظم، اور دنیا تالی بجاتی ہے۔ تو میرے خیال میں ذرا تھوڑا سا آگے چلنے دیں چیزوں کو، اور پاکستان جو ہے وہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ آگے چل رہا ہے۔ الحمدللہ میاں نواز شریف نے آج پھر بھی ٹھیک ہے ایران کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ ہم وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے نہیں کیا اور جو بڑا شور کر رہے ہیں ان کے لیڈر کو بھی چاہیے کہ وہ بھی کرے۔ ٹھیک ہے اچھا سر، پچھلی دفعہ جب امریکہ نے ایران پہ حملہ کیا تھا تو پاکستان نے ایران کا بھرپور ساتھ دیا، یہاں تک کہ ایران کی پارلیمنٹ میں تشکر پاکستان کے نعرے لگے تھے اور پاکستان نے جنگ کو رکوانے میں بھی کردار ادا کیا تھا۔ اب پاکستان ایران کے بھی قریب ہے، امریکہ کے بھی قریب ہے، جو مشرق وسطیٰ کی دیگر ریاستیں ہیں وہ بھی پاکستان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہیں، تو آپ کی حکومت اس مسئلے کو حل کروانے کے لیے کوئی بیک ڈور رابطے کر رہی ہے، کوئی ایفرٹ وغیرہ آپ کر رہے ہیں؟ کچھ بتا سکیں گے آپ؟ دیکھیں ایران کا جتنا بھی یہ معاملہ تھوڑا سا پرولونگ ہوا ہے، اس میں پاکستان کی انٹرونشن تھی۔ ایران اور امریکہ کے مذاکرات کی میز سجانے کی جو ہمت کی تھی اور جو کوششیں کی گئی تھی وہ پاکستان نے کی تھی، اور اب بھی پاکستان سمجھتا ہے کہ ہم نے اپنا وہ کردار ادا کرنا ہے کہ جس کا فائدہ ایران کو بھی ہو، تمام مسلم امہ کو بھی ہو، اور جو ہمارے ٹھیک خطے کے اتحادی ہیں ان سب کو بھی اس کا فائدہ پہنچے، اور ہم اپنا کوئی مطلب ایک پل میں ایک سائیڈ لے لینا، کھڑے ہو جانا اور اپنی کوئی جذباتی قسم کی سٹیٹمنٹ دیتے نا، وہ 1 منٹ کی کام ہے، لیکن پالیسی بنانا، اب پاکستان ٹھیک وہ پاکستان نہیں رہا جو کبھی پہلے ہوا کرتا تھا۔ اب پاکستان کی بہت بڑی اہمیت ہے اور بہت بڑی قد کاٹ ہے۔ اب پاکستان کھڑا ہوتا ہے، بات کرتا ہے آپ کا ٹھیک وزیر اعظم، اور دنیا تالی بجاتی ہے۔ تو میرے خیال میں ذرا تھوڑا سا آگے چلنے دیں چیزوں کو، اور پاکستان جو ہے وہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ آگے چل رہا ہے۔ الحمدللہ میاں نواز شریف نے آج پھر بھی ٹھیک ہے ایران کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ ہم وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے نہیں کیا اور جو بڑا شور کر رہے ہیں ان کے لیڈر کو بھی چاہیے کہ وہ بھی کرے۔